قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سوریا پیٹ کی سرزمین پر یہ پہلا موقع ہے تربیتی نسبت سے جمعیت العلماء اور تحفظ ختم نبوت کے اشتراک اور ان کی دعوت پر ایک روزہ تربیتی اجلاس کی پہلی نشست میں ہم سب شریک ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے آغاز کو اپنی غیبی نصرت اور مدد کے ذریعے سے بہتر انجام کو پہنچائے، کیونکہ آغاز جیسے ہوتا ہے انجام بھی اسی طریقے سے پہنچتا ہے اور اپنی منزل تک ہم بھی پہنچتے ہیں. موسم کی سردی کے باوجود دور دراز سے آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا، دن بھر کی تھکن کے باوجود ایک جٹ ہو کر یہاں اجلاس میں شریک ہونا، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حالات کی نزاکت اور نئے پیش آنے والے مسائل سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو دیتے ہیں. آج کل جو حالات دینی اعتبار سے دین کے لباس میں ہمارے گھروں پر دستک دے رہے ہیں، اس کا اندازہ دین کے خدمتگاروں کو تو ہے ہی، عام لوگوں کو بھی اس کا احساس ہو جانا چاہیے. عمومی طور پر جو غفلت ہمارے اوپر طاری ہے اور مسئلے کی سنگینی کو جو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، پانی سر سے اونچا ہو جانے کے بعد ہم کو ہوش آ رہا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوا. اور اس وقت جو ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں تو لا حاصل ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. ہماری اولاد ہماری کمائی کھاتے ہوئے ایسے راستے پر چل پڑی ہے کہ باپ کو بھی احساس نہیں ہے، ماں کو بھی احساس نہیں ہے. وہ تو جب مسجد کے ذمہ دار یا
مقامی علماء کرام بلا کر جب تک نہیں بتا رہے تب تک ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ اپنے محلے میں رہیں، اپنی مسجد سے وابستہ رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے رہیں، تاکہ بازو جو آگ لگی ہے اس کی چنگاری کہیں ہمارے گھر کو نہ جلا دے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا اپنے کو کیا کرنا ہے بابا، انہیں گیا تو جاتا کیوں نہیں، سمجھ لیتا کیوں نہ، اپنے کئی کو دھاڑی، اپن محفوظ ہے نہیں ہے تو اپنے کو کیا کرنا ہے، جو گیا انہیں دیکھ لیتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامیت کی پہچان اور شان یہ ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے ایمان والوں کی فکر کرنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی پہچان ہے۔ جو نبی کا غلام ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ انفسکم کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ان کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی فکر کو آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ احساس کو بیدار کرنے، جگانے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ ایک دن کا آپ کا قیمتی وقت لیا جا رہا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارا یہ وقت جو علماء کرام اس لائن میں کام کر رہے ہیں اور اپنی رات و دن کی محنتیں اس کے پیچھے لگا رہے ہیں تاکہ امت کا ایمان ڈاکے سے، لوٹ سے محفوظ رہے، اس کی جو فکریں کر کے وہ دور دور سے آ رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا استقبال بھی کریں، اور صحیح استقبال یہ ہے کہ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے تجربات کی روشنی میں اپنے علاقے میں کام کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اب تک جلسے بہت ہو گئے، بہت ہم نے بھی کیا جلسے، اور جلسے ہوتے رہیں گے۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، یہ اس وقت میں ایک گہری فکر کے ساتھ ہم سب جڑے ہیں، اور کل انشاءاللہ آخری نشست تک جڑ کر رہیں گے۔ اگر یہاں جو افراد ہر مسجد سے فکر کر کے آئے ہیں، اگر ان میں کے چند بھی تیار ہو جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس مسجد کے اطراف میں کوئی فتنہ سر اٹھائے۔ بغل میں سے بچہ نکل جا رہا، آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں چل رہا، احساس تک نہیں ہے، مرد سو کے ہے، بیوی کہاں جا رہی پتا نہیں ہے، کیونکہ دین کے بارے میں بے شعوری، لاشعوری اس درجہ ہمارے اوپر غالب ہے کہ ہم کو صبح سے شام تک صرف کمانا، کھانا، آنا جانا، بس یہی ہمارا دائرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے، جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں لائے گئے، ہمارا ایک الگ مشن ہے، ہماری ایک الگ منزل ہے،
ہمارا ایک دائرہ کار ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حوض کوثر پر سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا بھی ہوگا اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا. اس وقت میں ایک خاص مضمون آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیند والے چہرے، اونگ والی کیفیت دی. ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے بچہ جتنی تیزی سے روئے گا اور جتنی آواز سے روئے گا، ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ اسی رفتار کے ساتھ بھیجیں گے. اور یہ بجھے بجھے چہرے اور جیسا تھکے تھکے جسم، اگر یہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اوپر سے آنے والے مضامین بھی وہی تھکے تھکے ہوں گے اور پھر ایک کا ایک سن کر جیسا سر جھٹک کے نکل جائیں گے. اس لیے میں نے آپ کو قریب بلایا تاکہ آپ جتنا قریب رہیں گے میں آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ سے بھی کچھ سنوں اور جو میرے پاس ہمارے اساتذہ نے ہم کو بطور امانت دیا ہے وہ امانت آپ تک پہنچاؤں. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جلسے میں کچھ سنا کچھ نہیں سنا چل جاتا، لیکن یہاں ہم کو بہت گہری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج اگر آپ سمجھیں گے اس نشست کی باتیں تو کل صبح سے جو باتیں ہوں گی وہ باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اور اگر آج کی اس وقت کی جو نشست ہے اس میں آپ نے جیسا توجہ نہیں کی تو کل کی جو باتیں ہوں گی وہ سر کے اوپر سے نکل جائیں گی. پھر وہی بولیں گے اپنے کو کیا کر رہا ہے مول صاحب آئے نا گتے دارا، ان کے نام پر ٹنڈرا چھوڑ دیے سو ہے، انہوں دیکھ لیتے انہوں سنبھال لیتے، اپنے کیا کرنے کا ہے، اپنی کاڑی بھلا اپنے کو بیڑی بھلا، بس اپنا کام اپن کر لیں گے. کیا بھائی سامنے بیٹھنے والے تیار ہیں؟ اور تھوڑا قریب آ جائے، 2-3 ساتھی کی جگہ ہے یہاں، آپ ہٹ جائیے، پیچھے والے آتے رہتے، آپ سامنے آ جائیے اور پوری بات توجہ سے سنیے. سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی شروع میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے. کس سے بات کی ہے بھائی؟ ہم سے بات کی ہے. MLA صاحب کا اگر فون آ گیا زمین پر پیر نہیں ٹکتا، کالر جھٹک کے ایسا بیگم کو بھی جھٹکا دے دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کہاں ہے سو. اور تصور کرو احکم الحاکمین، شہنشاہوں کے شہنشاہ، وہاں سے براہ راست ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں. آیت کا مزہ لیجئے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. کون ہے ایمان والے؟ ہم ہی تو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کر رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان لا چکے اور یہ اقرار کر چکے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پرورش کرنے والا وہ ایک اکیلا ہے. کیا بھائی؟ ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس کو دبانے والا کوئی نہیں. حساب سب پر وہ غالب ہے، اس کے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا. اور وہ ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے. جی موت تو دور کی بات ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا خدا وہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ خدا
موت تو دور کی بات ہے، سونا تو دور کی بات ہے، اونگ تک اس کو چھو نہیں سکتی۔ وہ اللہ ہم جیسے گنہگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، دو رستے ہیں، دو، کتنے رستے ہیں؟ دو رستے ہیں۔ ایک رستہ تو وہ ہے جو سلامتی والا ہے، ایک رستہ تو وہ ہے جو سلامتی والا ہے، اور دوسرا رستہ خطرے کا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ہمارے اندر گھس کے ہماری جو دکھتی رکھے نا اس کو پکڑ کے نکالتا باہر، مگر ہم اس کو شیلفوں میں رکھ دیے، وہیں چھڑا بیٹا تو وہیں چھڑا، نیچے آنا نہ کو، ہمارے خرابیاں بتانا نہ کو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایک راستہ ہے سلامتی کا اور ایک راستہ ہے خطرے کا۔ اب ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر رہے، اللہ کا مطالبہ تو ہے، ہم ذرا اپنی عقل سے سوچیں، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، خطرے والے رستے کو چوائس کرتے یا سلامتی والے رستے کو پسند کرتے؟ کہاں کا لگا سیدھا ٹاپ ٹو ٹاپ ہے؟ نہیں، وہ گڈھے گڑوں میں کہاں کی کرکری لگا لی ہے، کچھ تو ہو گیا تو کوئی دھکا دینے والا بھی نہیں رہتا۔ خطرے کے راستے کو ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ہم اس پر چلیں، اور سلامتی والے راستے پر جانے کی ہر ایک کی چاہت ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا راستہ بھی رکھا، خطرے کا راستہ بھی رکھا، اور یہ خطرے آپ جتنا چلتے جائیں گے خطرے ساتھ میں رہیں گے، خطرے چھوڑیں گے نہیں تمہارے کو۔ ایک سے بچے تو دوسرے میں پھنسے، دوسرے سے بچے تو تیسرے میں پھنسے، کیونکہ یہاں حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ برابر دونوں کا جیسا پاور برابر چلتا ہوا چلے گا۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسے بنایا، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہوگی، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا ضرور ہوگا، جہاں مٹھاس ہے وہاں کھٹاس ضرور ہوگی، جہاں اونچائی ہے وہاں ڈھلان ضرور ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، جو سلامتی والا راستہ ہے، جس کو اسلام کہا گیا، اس کے اندر تم آ جاؤ پورے کے پورے۔ کیسا؟ پورے کے پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ پرانے زمانے میں بولتے تھے بوشٹ نیا پینٹ پرانا بول کے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اللہ فرما رہے ایسا نہیں، پورے کے پورے آ جاؤ سلامتی کے راستے پر، کیونکہ خطرے والا راستہ تمہارے تعاقب میں ہے، وہ کہیں نہ کہیں تم کو اچک لے گا، تم کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ دیکھنے میں دین کی بات نظر آئے گی، دیکھنے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، دیکھنے میں حدیث کی عبارتیں نظر آئیں گی، لیکن تم کو پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے تمہارے لیے جیسا قبر کھودی جا رہی ہے۔ انجیکشن معلوم؟ اب تو انجیکشن سب کچھ معلوم ہے، نہیں معلوم سے لوگوں کو بھی انجیکشن معلوم ہے۔ انجیکشن معلوم نا؟ معلوم۔ انجیکشن لگائے تو ہے سو بیماری جاتی نا جی، مگر ایک انجیکشن زہر کا بھی رہتا، شکل، صورت، مورت سب ویسی ڈٹو۔
انہیں بھی پیکنگ میں رہتا، انہیں بھی شیشی میں رہتا، اور اس کو بھی سرنج میں نکالتی، اس کا کلر بھی ویسی رہتا، دیکھنے میں دونوں ڈٹو رہتے ہیں، مگر کام ایک الگ کرتا، دوسرا کیا جی کیسا پہچانتی؟ بہت ہوشیار ہمارے بابا پٹیل تھے، ہمارے نانا مالی پٹیل تھے. ارے عقل سے پیدل بابا پٹیل رہنے سے تیرے کیسا معلوم ہے یہ زہر کا ہے؟ سو دیکھ پاور تو چلا کر تو مل صاحب میں تیری ہوشیاری تیری جگہ، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. تو جس کو اپنے لیے صحت مند سمجھتا ہے، کیا پتا کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. یہ تو لیاب والا بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، جو اس لائن کا ماہر ہے وہ بتائے گا. دیکھنے میں دونوں پیکنگ ایک ہے، لیکن ایک تیرے لیے صحت بنائے گی تو دوسرے تجھے سیدھے قبرستان پہنچا دے گی. کیا مل صاحب انہوں بھی قرآن سناتے ہیں نا مل صاحب، انہوں بھی خالہ رسول اللہ بولتے ہیں نا مل صاحب، انہوں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا مل صاحب. دیکھنے میں پیکنگ ایک ہی رہتی، ہولے انجیکشن ایک ہی رہتی، سرنجا ایک ہی رہتی، مگر اندر جانے کے بعد پتا چلتا، اندر جانے کے بعد پتا چلتا صحت ملتی ہے سو بھی ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایک راستہ سلامتی کا ہے اور ایک راستہ خطرے کا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں خطرے والے راستے پر ہرگز نہیں جانا، کیونکہ اس کا رہبر شیطان ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پھر کون سے راستے پہ آنا؟ سلامتی والے راستے پر آنا. اس سے بچتے بچاتے یہ صاحب جو ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس صحیح راستے پر چلنا. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ہم کو دنیا میں دیا، اگر ایمان والا ہے تو یہ کام کر کے آ. سوال یہ ہے یہ خطرے والے راستے سے بچنا کیسا؟ کیا جی خطرے والے راستے سے بچنا کیسا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتلائے ہیں، 3 طریقے کہ یہ خطرے والے راستے سے بچنے کے 3 طریقے ہیں. اگر تم ان تینوں سے بچ کر چلو گے تو صحیح راستے پر چلو گے، اگر یہ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو پھر خطرے والے راستے میں پڑنا طے ہے. کام کی بات ہے نا، خالی ٹائم پاس کی بات ہے. کیا جی پیچھے بیٹھنے والے بولتے نہیں؟ کام کی بات ہے نا، ٹائم پاس کی بات ہے، خالی ملسامہ کی بات ہے نا، سب کی بات ہے، سب کی بات ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ملسامہ دیکھ لینا، سب کی بات ہے. اور یہ عام آدمی اگر بولتا، دنیا کا بڑا عقل مند بھی بولتا تو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بات اس ذات کی طرف سے ہے جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے سچ بولنے والی ذات. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور ہم نے ان کی غلامی کا اعلان کیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں. نبی کی بات سچی ہے یا کچی ہے؟ سچی ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی جو بول رہے ہیں وہ بات ہمارے لیے 100% صحیح ہے، رتی برابر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی رعایت رکھو. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر تم نے ان کا خیال کیا،
خطرے والے راستے سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ضلالت سے بچ جاؤ گے، اور سلامتی والے راستے، صحیح راستے پر چل کھڑے ہو جاؤ گے۔ بچپنے میں ہم نے مسجد میں صباحی میں یسرنا القرآن پڑھ لیا جی، اور 5-6 کلمے رٹ لیے اور یہ سمجھا کہ بس نہیں، قاضی صاحب کو سنانے کے واسطے اتنا کافی ہے۔ کس کو سنانے؟ قاضی صاحب کو سنانے اتنا کافی ہے، قاضی صاحب اتنا سن دے، دستخط کر دے، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اتنا بھی رہتا تو اچھا تھا، مگر مسئلہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس لیے اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی ہے، دین کی بنیادی باتوں سے واقفیت میں ہماری ترقی نہیں ہے۔ تو خطرے والے راستے سے بچنے کے لیے کتنے کام ہیں بھائی؟ 3 کام، 3 باتیں سرکار نے بتائی ہیں، بس وہ 3 باتیں یہ سب سمجھ لیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفیکم امرین، اے لوگو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے، میری جتنی عمر تھی 63 سال وہ میں مکمل کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جاتے وقت میں آدمی بہت کام کی بات کرتا ہے، سرکار تو پوری زندگی کام کی بات کی ہے، کوئی فضول بات نہیں، سرکار کی ہر بات کام کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تو جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے، لیکن تم کو 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ ایک چیز سرکار نے فرمائی کہ اگر تم یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تزلوا بعدی، یہ خطرے سے تمہارے کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، یہ صحیح راستے سے تم نہیں بھٹکو گے، غلط راستے کا کوئی خطرہ تمہارے پیچھے نہیں منڈلائے گا، تم صحیح راستے پر چلو گے۔ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کتاب اللہ۔ پہلی چیز کیا دی ہم کو؟ یعنی قرآن۔ کیا ہے یہ؟ قرآن ہے۔ اچھا ذرا آپ بولیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے کیا لے کر مکے کو آئے ہیں؟ قرآن لے کر آئے ہیں۔ غار ہرا میں 5 آیتیں اتری، وہ 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی کی لے کر مکے والوں کے پاس آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی بن کر آئے تو قرآن لے کر آئے، اور دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی کیا دے کر جا رہے ہیں؟ قرآن دے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی ابتدا، آپ کا آغاز، آپ کا آنا، آپ کا اپنے نبوت کا اعلان کرنا قرآن کے ساتھ میں ہے، اور جب دنیا سے پردہ کر رہے ہیں تو بھی امت کو قرآن دے کر جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اے میرے غلاموں، امت کی عزت، امت کا عروج، امت کی ترقی قرآن کے ساتھ میں ہے۔ جب تک یہ امت قرآن سے جڑی رہے گی، یہ امت عروج پر رہے گی، اونچائی پر رہے گی، بلندی پر رہے گی، ترقی کرے گی، اور جس دن یہ قرآن امت نے چھوڑ دیا ان کے لیے ذلت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ ہمارا عروج قرآن کے ساتھ میں ہے، ہماری یہ سب ہمارا صحیح راستے پر جمنا قرآن کے ساتھ میں ہے، خطروں سے بچنا قرآن کے ساتھ میں ہے، گمراہیوں سے بچنا قرآن کے ساتھ میں ہے، شیطانی تدبیروں سے بچنا قرآن کے ساتھ میں ہے، اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا قرآن کے ساتھ میں ہے۔ کیوں؟
اس واسطے کہ قرآن نے خود کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یہ سب ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، رہبری کرتا ہے لوگوں کی، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے، قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دو الگ الگ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتا دیتا ہے۔ ہم اور آپ منہ دیکھو بات کریں گے، کیا جی کیا دیکھو بات کر دی، منہ دیکھو بات کر دی، اپنے رہتے ذرا ہاں بھائی ذرا اتنا بھی سختی کرے تو کیسا، کیا بتاؤ دونوں کو خوش رکھنا نا جی، منہ دیکھ کو بات کریں گے۔ لیکن قرآن ویسا نہیں ہے، قرآن دو ٹوک انداز میں جو چیز ہے جو چیز نہیں ہے نہیں ہے، جو چیز حق ہے حق ہے، جو چیز غلط ہے غلط ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ سب حق آ گیا تو باطل خود بخود یہ سب پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے، حق کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے ہم کو قرآن دیا تھا اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، ارے پیچھے والے بولو نا بھائی، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج ہم نے وہ قرآن کو چھوڑ کر مخمل کے ڈبوں میں یہ سب بہترین شیلفوں کی زینت بنا کر رکھ دیا، قرآن کو کوئی اٹھا کر پڑھنے والا نہیں ہے۔ ٹینڈر چھوڑی، بلڈنگ کا کام جیسے گتےدار کے نام پر ٹینڈر چھوڑتا نہیں، ویسا ٹینڈر چھوڑی، حافظان پڑھ لینا، عالمات پڑھ لینا، انہوں سمجھ لینا، انہوں سے عمل کر لینا۔ ہم پیسے بولے تو منہ کو پھینکتے، مگر کہ پڑھنا ہمارے سے نہیں ہوتا، سمجھنا ہمارے سے نہیں ہوتا، عمل کرنا ہمارے سے نہیں ہوتا۔ کیا جی کرے نہیں کرے، خالی ڈبے لا رہے مسجد میں رکھ رہے، ڈبے لا رہے مسجد میں رکھ رہے، عقل سے پیدل ڈبے لا کو مسجد میں رکھنے سے کیا ملنے والا ہے رے؟ کیا جی ڈاکٹر کہیں گے یہاں درد وہاں درد یہاں ایسا وہاں ویسا، بول کو ڈاکٹر چٹھی لکھ دیا، اب اس کو اسپرے مار کے اچھا مخمل کا کپڑا لا کے اس کے اندر رکھ کے MBBS ڈاکٹر لکھے سو ہے یہ سب باہر کا اسپرے مارے ہو، یہاں درد نہ جاتی؟ جی بولو نا جی، کہیں کو نہیں جاتے ہولے جانا نا، ہاں خالی اس کی تعریف کر گا، اس کو لے جا کے اوپر رکھے تو کیسے جاتی؟ قرآن ہے اللہ کے طرف سے آئے سو کتاب ہے، جبرائیل لے کو آئے ہیں، غار حرا میں اتری سو ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بالکل ڈبے میں رکھو اوپر رکھ دے۔ یہ اندر کا درد کیسا نکلتا، اندر کا میل کیسا نکلتا، سمجھنا اس کے اندر کیا ہے، پڑھے نا اس کے اندر کیا ہے، کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن کو چھوڑا، خطرے کی گھنٹی بجی نہیں بجی، طے ہے وہ چھوڑا، تیرا قدم پھسلنا طے ہے۔ اس لیے پہلی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے والے راستے سے بچنے، گمراہی سے بچنے، فتنوں سے بچنے کے لیے جو چیز ہم کو دی وہ ہے قرآن کریم۔ جب تک امت قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے گی کوئی فتنہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن نے صاف کہہ دیا آپ آخری نبی۔ اب چاہے جھبا پہلے کو آئے، خبا پہلے کو آئے، پیشانی کو اتنا بڑا محراب رکھنے کو آئے، 10,000 کا مالا ڈالنے کو آئے، جی صاحب جو ہے 1.5 فٹ کے بجائے ڈبل 1.5 فٹ کی داڑھی رکھنے کو آئے، دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ قرآن رہبری کر رہا
ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے علاوہ اب کوئی آخری نبی بننے والے نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا یہ سب جو ہے جو آخری ٹھپا تھا وہ سرکار پر لگا کر مکمل۔ اب چاہے سگا باوا بھی دعویٰ کرے، سگا ماموں بولے، خالو بولے، کوئی بھی بولے، سب جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں یہ سب، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قرآن اس کے پاس ہے، قرآن کی رہبری سمجھتا ہے، اس لیے یہ خطرے سے بچے گا، شیطان کے نرغے میں نہیں آئے گا۔ کوئی بھی چائے نہیں حریص کھلا کے بھی اگر برین واش کریں گا، الٹا اس کو دو لگا کو آئیں گا۔ کیا جی؟ اب آپ نے کو یہ تو نہیں معلوم کوسی دعوت میں جانا، کوسی دعوت میں نہیں جانا، خان صاحب بلائیں بس۔ اب اس کے بعد انہوں کھلا کو انہوں کیا ڈالتے ہیں، کیا بولتے ہیں، دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، ارے بھیجا نہیں بھیجا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک اندازہ ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر ہے۔ قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نام نہیں ہیں، قرآن میں 24 پیغمبروں کے نام ہیں۔ کتنے؟ 24 میں بھی حضرت موسیٰ کا نام بہت مرتبہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی بہت مرتبہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آیا، ہمارے سرکار کا نام صرف 4 مرتبہ آیا۔ پیچھے بیٹھنے والوں کتنے مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ سے زیادہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے 16 مرتبہ سے زیادہ آیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، کیا ہے؟ محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی اگر آپ آنا نہ ہوتا اللہ دنیا کچھ نہیں بناتے، آپ کو لانا تھا، اس واسطے اللہ میاں دنیا بنائے، آپ کی وجہ سے دنیا سجائی گئی۔ اللہ کے حبیب ہیں، مقام و مرتبہ بڑا ہے نہیں ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، تو ان کا نام کتنے مرتبہ آنا تھا جی؟ بہت مرتبہ آنا تھا نہیں تھا، مگر جو اللہ کے حبیب ہیں ان کا نام تو آیا 4 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ سے زیادہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس سے زیادہ مرتبہ آیا۔ اب شیطان کیا کر رہا دیکھو، جمعہ کے دن ایک نوجوان آ کے بولا مل صاحب ہمارے کالج میں آج بحث ہوئی، بحث میں ایک مسئلہ آیا، وہ کیا ہے؟ انہیں بول رہا کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام اصل نبی ہیں، تمہارے نبی نہیں ہوتے، تھے بھی تو تھوڑے دن کے واسطے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل پروف یہ ہے کہ تمہاری قرآن میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت مرتبہ آیا، تمہارے نبی کا نام 40 مرتبہ آیا۔ اگر تمہارے نبی کا درجہ بڑا ہوتا تو ہمارے نبی کے کتنے مرتبہ تذکرہ آتا، اتنے مرتبہ تمہارے نبی کا بھی آنا تھا، نہیں آنا تھا۔ اب میرے کو تو وہاں کام نہیں آیا، سمجھ بھی نہیں آیا، عقل کام اتنے کری، میں بولا مول صاحب سے پوچھ کو آ کو بولتا ہوں، اب ہم متج کر سکتے ہیں، مول صاحب آپ پکار لیتے، روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھو رہے مسجد میں، تعلیم بالغان میں کہتے ہو تم ہی پڑھ لو مول صاحب، سب کریں گے مگر دین نہیں سیکھیں گے۔ امیتابھ بچن کے گانے سیکھیں گے، ولیمے میں جی صاحب ایسا بہترین ڈی جے لگائیں گے، گلاس کا ناچنا ورجنل تلکوڑا ہے نا جی، ابھی کیا کریں گے؟ ہاں ورجنل ہے نا جی، شفاعت اس سے ملنے والی ہے، گلاس ناچ آتا، ولیمہ ہوا، دعوت ہوئی، کھانا ہضم بھی ہوتا، دین کا کوئی سیکھنا کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ عقل سے پیدل ایسی، اگر کہیں تو بھی پتلی گلی میں پھنس گیا نا، ہو جاتا تیرا کام، پھنس گیا اب کیا ہے تیرے کا جواب؟
مول صاحب ملنا تو بولنا، پوچھنا، بولنا، اس کے بعد جا کو سنایا تک پورا ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کو ایک جواب دیا، علمی جواب، تو ظاہر بات ہے کہ اہل علم ہے تو علمی جواب سمجھ میں آئیں گا۔ کالج میں پڑھنے والا بچہ ہے اور اس کو کھکرنے والا بھی انیچ ہے، تو اس کے لیول کی بات اس کو بتائیں گے۔ میں نے اس سے کہا سر کو بالا کتنے ہیں رے جی؟ بولتے ہیں کیا؟ بہت ہے۔ دلاں کتنے ہیں جی؟ ایک ہی ہے۔ اور بالا کتنے ہیں؟ سمجھ پہنچ گیا نا تم لوگ؟ کہاں تک پہنچانا؟ کیا اچھلیا جگہ سے۔ یہ ٹریکا معلوم کر لینا، کل کا جو پروگرام ہے یہ ٹریکا کے واسطے ہے۔ کوئی ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہ سکے، کیونکہ ساری چیزیں لٹا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ سب لٹ جائے گوارا ہے، ایمان چھوڑنے کے لیے ہم گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ رہی صحیح وہ ایک سہارا ہی تو ہے ہمارا، ہمارے پاس دولت ہے کیا؟ قرآن کے ذریعے سے ہی وہ تمہارے کو بہکارا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ کیا قرآن نے صاحب یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ انہیں بھی قرآن کی ترتیب کو لے کر تمہارا برین واش کرا، تمہارے قرآن میں تمہارے نبی کا نام خالی 40 مرتبہ ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بہت مرتبہ، قرآن کو پروف بنا کے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا اور تم پریشان ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، کیونکہ جب جوڑے گا اور اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تیرے دل کے اوپر۔ ایسے جو پتلے گلیوں سے آئیں گے نا، وہ سب اپنے منہ آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کے ایمان کو چھین نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے ہیں تو قرآن لے کے آئے ہیں، اور دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن دے کے جا رہے ہیں، اور امت کو یہ جی صاحب سبق دے کے جا رہے ہیں۔ ہماری عزت اس امت کی عزت اور اس امت کی حفاظت اگر ہے تو وہ قرآن کے ساتھ میں۔ آج قرآن 5 منٹ اگر مسجد میں تفسیر کرو بولے تو جی صاحب موذن صاحب، امام صاحب، وہ 2-3 کھانسنے والے تینوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتے، کیونکہ انہوں باہر نکلے تو سی ایم باہر نکلنے کا ہے، سورج نکلتا سے انہوں باہر جا کو جی صاحب ہوٹل میں بیٹھ کے جب بینچ کے اوپر ہلیں گے تب سورج باہر نکلتا، ان کو دیکھ کے نکلنے والا سورج، دنیا شروع ہوتی جن کے واسطے۔ کیا کریں؟ جملے کڑوے ہیں لیکن بالکل حقیقت سے پر ہیں۔ مسجد کے باہر 10 مرتبہ کھڑے ہوگا، مسجد کے اندر 10 منٹ نہیں بیٹھے گا۔ تو پہلی چیز سرکار نے شیطانی وساوس سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے اپنے صحیح راستے کو بچانے کے لیے اور خطرے سے بچنے کے لیے پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا دی؟ قرآن۔ دوسری چیز، جب ختم کرنا اشارہ کر دیں، دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا؟ کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا طریقہ جب تم اپناؤ گے تو پھر تم کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، کیونکہ نبی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی تربیت والا راستہ ہے۔ نبی کے بول، نبی کا عمل، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
اس کو بولتے سنت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ایمان کی حفاظت کا ہو، نماز کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، جو طریقہ جو ڈھنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، امت کی ذمہ داری ہے نقل کرو تو نبی کی نقل کرو، نقل کرو تو نبی کی نقل کرو۔ ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت سب سرکار کے طریقے پر ہونا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنت سیدھے آدمی کو جنت میں لے جائے گی، گمراہی سے بچاتے ہوئے، شیطان کے داؤں سے بچاتے ہوئے، اس کے مکر و قید سے بچاتے ہوئے، اس کی جسار سازشوں سے بچاتے ہوئے تم کو سیدھے ہدایت کے راستے پر لے جائے گی۔ یہ سنت کی خاصیت ہے۔ تو ہمارے پاس صرف 4 سنتاں باقی رہ گئی۔ کتنے سنتاں؟ ایک ختنے کی سنت، کیا بھی ہو جان دے وہ سنت رہنا، نہیں تو پھر فرض کہاں رہتا۔ ایک سنت کہا تو بھی رہندے، ختنے کی سنت، جمعے کے دن دال پکانے کی سنت، ہاں اور کیا، اور پھر اور زیادہ ہوشیار رہے تو مٹھا کھانے کی سنت، اور عورتاں کہنے جی صاحب کدو پکانے کی سنت۔ بس یہ 4 سنت آ رہے گے، 5ویں سنت کا نام و نشان نہیں ہے۔ کدو کھانا سنت ہے مول صاحب، جمعہ ہے مٹھا کھانا سنت ہے مول صاحب، اور یہ سنت ہے مول صاحب۔ پھر دشمنوں کے لٹیروں کو پہچاننا بھی تو سنت ہے۔ جو لباس پہن کر آ کر لٹیرا بن کر آ رہا ہے، لٹورے کو پہچاننا بھی تو سنت ہے۔ پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے زہر میں ڈبا کر خنجر چھپا کر لے کر آیا تھا۔ نبی کی خدمت میں پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صاحب چہرے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میاں آ گئے ہو، مگر تم اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکتے۔ پانی پانی ہو گیا، اندر اندر سوچنے لگا میں جو پلان ڈال کے آیا ان کو کیسا معلوم، ان کو کیسا معلوم۔ دشمن کو پہچاننا یہ بھی تو سنت ہے۔ کون راستے سے بھٹکا رہا ہے جی صاحب نظر رکھنا یہ بھی تو سنت ہے۔ دشمن کی تدبیروں سے ہوشیار رہنا یہ بھی تو سنت ہے۔ مشورہ ہوا مکے میں، مشورہ ہوا مکے میں، آج رات میں نبی کے گھر پر سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ بچانے والا ہے۔ نبی نے تدبیر کیا اختیار کی؟ دشمنوں کی تدبیروں کو سمجھنا، ایمان کے لٹوروں کو پہچاننا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ آج رات میں آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نمونہ نہیں دیا کہ بھائی مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے تان کے سو جاؤ، نہیں۔ سیرت اٹھا کے دیکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بیدار ہوئے، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں، صبح میں مکے والوں کو دینا، تو مکے والے کہیں گے کہ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ کیا کہیں گے؟ اور ہم غلاموں کا تو کیا حال ہے، سگی بہن کے پیسے لے کے مسجد کے صدارت کر رہے، ماشاءاللہ۔ بہن کے پیسے دبانے کو اللہ اکبر، بوزن کو دھکا دینا، ادا دینا، کوسی ہزار ہے۔
بہن کے پیسے دباتے خود اللہ میں یاد نہیں آتے رہو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ صبح میں یہ امانتیں واپس کر دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکے نہیں, دروازہ کھولا ہے, اللہ کی ہدایت کے مطابق مٹھی بھر جیسا مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے جی صاحب دشمنوں کی طرف پھینکا اور باہر نکل گئے, اور جا کر جی صاحب جو ہے امت کو سبق دیا دشمن کی تدبیروں کو سمجھنا اور ان کے اثرات سے بچنے کی فکر کرنا, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. کیا جی؟ ہاں, تمہارے نبی کی سنت ہے یہ. آج ہم اس درجہ غافل ہیں, ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری 18 سال تک ہماری کمائی کھانے والی ہماری جوان بچیاں غیروں کے بستر کو گرم کرنے تک بھی بابا کو پتا نہیں ہے. یہاں حاضری لے رہا, امام فجر میں آ رہا, یہ ہفتے میں کتنی مرتبہ آیا, موزن کو تنخواہ زیادہ ہو گئی رے, ٹوٹیاں نہیں دیکھتا ہے, یا حاضری لے رہا. وہاں کیا ہو رہا؟ غفلت کی انتہا. میں ذرا تھوڑا کڑوا بولنے کا عادی ہوں, میں تھوڑا سا برداشت کر لیجئے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لٹوروں سے اپنے ایمان کو بچانا ہو, سنت والا راستہ پہلے سیکھو, سمجھو, اس پر چلو. ہم کیا بول رہے ہیں؟ سنت ہی نہیں ہے, صاحب فرض تو نہیں ہے نا, سنت ہے تو چلتا ہلکا ہے, جیب میں دبا لے. عقل سے پیدل سنت کو ہلکا سمجھنا تجھے ایمان سے نکال دے گا. بعض چیزیں ہے تو سنت مگر درجے میں فرض کے برابر ہیں, درجے میں فرض کے برابر ہیں. ختنہ کرانا کیا ہے جی؟ ارے بولو نا, پوچھو ان مفتیوں سے. نام سنت ہے مگر فرض کے واجب کے درجے میں ہے. قانونی زبان میں تو بولیں گے سنت, مگر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آج سنتوں کا مذاکرہ نہیں, سنتوں کو پہچاننے والے نہیں, صرف بڑی مشکل سے کھانے پینے کی سنتیں, بس اتنی سنتیں. سنت کا دائرہ اتنا محدود کر دیا, بقیہ پوری زندگی سنت کو جیسا لپٹ کے رکھ دیا. نبی فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین, میں دنیا سے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا بعدی, میرے بعد فتنے آئیں گے, کذاب آئیں گے, دجال آئیں گے, جھوٹے آئیں گے, ایمان کے راستے سے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئیں گے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے ان تمسکتم, اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدی, کبھی وہ خطرے والے راستے پر نہیں جاؤ گے جس کو گمراہی کہتے ہیں, سیدھے سیدھے راستے پر چلو گے. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ, جس کا نام کیا ہے؟ اور ایک بات ذہن میں آ گئی, چونکہ اہل علم ہے اس لیے وہ بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو قرآن جو ہے نا, اللہ کی ذات کے علاوہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, باقی رہنے والی کون سی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. لیکن ایک بات یہاں رک کر سنو, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, قرآن فنا نہیں ہوگا. سب چیزیں فنا ہوں گی, قرآن فنا نہیں ہوگا.
قیامت کے قریب میں جب امت قرآن کی ناقدری کرنے لگے گی، کیسی ناقدری کر رہے ہیں صاحب؟ عنوان بدل جائے گا، میرا گفتگو کا رخ دوسرا ہو جائے گا، اللہ معاف کرے۔ پرانے سامان میں وہ ڈالتے ہیں، ہاں ورجنل ترکوڑا ہے گھر میں، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ جی مک لگی تو مسجد میں لگ جا کر رکھوانا ہے، نہیں تو کچرے میں ڈال دینے کا ہے، ختم۔ باہر والا کون تو کرے تو استینا چڑھا کے چورس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، خود کیا کر رہا؟ گھر میں تیری گھر والی کیا کر رہی؟ جب آدمی اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا والے بھی عزت نہیں کرتے۔ آج ہم ناقدری کر رہے ہیں، گھر میں قرآن پڑھا ہوا کوئی پڑھنے تیار نہیں ہے۔ سب چیزیں فنا ہوں گی، قرآن فنا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میں جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے جو حروف ہیں وہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ یہ فنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا اٹھا لیں گے؟ رات میں سوتے خود تو قرآن اچھا تھا، الحمدللہ رب العالمین بالکل کو دکھ رہا تھا، صبح میں اٹھے تک خالی سفید کاغذ رہیں گے لیکن اس کے اندر حروف نہیں رہیں گے۔ ناقدری۔ کسی شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ، یہاں مسلمہ کا لفظ وہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کے معنی میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی وہ لوگوں کو عزت ملی تھی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، ہم کو جو لاتا پڑھ رہے نا وہ کہے کہ واسطے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ کار میں جا رہے ہیں دادا پوترا، میدان میں بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں؟ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ فٹ بال کو ہاتھوں سے مارتے نا جی، پیچھے والے بولے ذرا، ہاں ہاتھوں سے مارتے نا، پیروں سے مارتے۔ بچہ ہے اس کو کیا معلوم بیچارے، تھوڑی دیر دیکھ کو دادا جان سب لوگ لاتا مارتے ہیں، کئی کو واسطے پوچھا۔ بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں بہت بڑی، ہم سمجھتے ہولے نکل گئے، بڑوں کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہولے نکل گئی، لیکن بڑوں کی باتوں میں کتنا بڑاپن رہتا ہے۔ دیکھو دادا جان بولے بیٹا اصل میں انہیں اندر سے کھوکھلا ہے، اس وقت سب لاتا مار رہی، بولے اندر سے کیا انہیں کھوکھلا ہے، گھٹ ہے تو مارتا سیدھا نمس کچھ جاتا، ایک مارتے نہیں جاتا سیدھا نمس کو چلا جاتا، اندر سے کھوکھلا ہے اس لیے لاتا مار رہے ہیں۔ آج امت چار طرف سے پٹ رہی ہے اس لیے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ہمارے پاس ایمانی طاقت ختم ہو گئی، جو بھی آ رہا ہے لات مار رہا ہے۔ غور کرو ذرا۔ تو پہلی چیز فتنوں سے بچنے، گمراہی سے بچنے، خطرے کے راستے سے بچنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی۔ دو چیزیں، اور تیسری اور آخری بات، تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز دی، شیطانی راستوں سے اور ڈاکوں سے بچنے کے لیے، ہدایت پر جمنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم۔ کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ اہل علم مزہ لے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جن کی بھی نقل کرو گے
ان میں سے تم جن کی بھی نقل کرو گے خطرے والے راستے سے بچ کر صحیح راستے پر رہو گے. اہتدیتم، گمراہی سے بچنے کا راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتباع کرنے پر رکھا. اب ذرا سب غور سے سننا، یہاں سے میری آخری بات چل رہی ہے. کس کی اتباع کرنے کا حکم دیا؟ صحابہ. سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے، صحابہ کی کئی کو بھائی؟ آج کل ایڈوانس تعلیم کا یہی یہ سب اشکال ہے. ہم رجال نحن رجال، انہوں بھی آدمیاں ہمیں بھی آدمیاں، ان کی بات ہم کئی کو ماننا؟ بات تو عقل میں اترنے والی ہے. انہوں بھی آدمیاں آئے، ہمیں بھی آدمیاں آئے. نبی کی بولے تو سمجھ میں آتا بھائی اللہ کی طرف سے وحی آتی، یہ سب ان کی اتباع کرنا ہے، قرآن کے حکم پہ چلنا ہے. مگر صحابہ کئی کو؟ یہی وہ سوال ہے جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ گمراہ ہوئے. گمراہ اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنے سوچ اور فکر کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں ہم دین کا صحیح کام کر رہے ہیں. تیسرا راستہ نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کی اتباع کرو. آخری بات سنو غور سے. سوال یہ ہے کہ صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ صحابہ کی، اب ذرا پیچھے والے ہمارا ساتھ دیں بھائی، صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ اس کا جواب سنو. صحابہ کی اتباع اس لیے کرنا ہے کہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم سیدھے سیدھے منتقل ہوا ہے صحابہ کے سینوں میں. صحابہ کے پاس جو علم ہے آپ کا میرا نہیں ہے. صحابہ کے پاس جو علم ان کے سینوں میں ہے. دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی فرد صحابہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہلے نمبر پر ان کے سینے میں منتقل ہوا ہو بجز صحابہ کرام کے. کیا ہے ان کے پاس؟ نبی کا علم ہے. کوئی ماں کا لال جو نبی کا علم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کے سے ڈائریکٹ لیا ہو صحابہ کے علاوہ؟ جب علم نبی کا ہے ان کے پاس تو ان کی اتباع عین نبی کی اتباع ہے. ان کی نقل عین نبی کی نقل ہے. جو علم نبی کے پاس تھا وہ نبی کا علم صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا. ان کا علم 100% بالکل کھرا 24 نمبر کا سونا بولتے نا، بالکل کھرا، کوئی کھیت نہیں اس میں. ہمارے اندر تو ادھر کا ادھر کا 100 گمپا گتا 120 ہے، مگر نبی کے پاس جو صحابہ کرام ہے ان کے علم میں رتی برابر ملاوٹ نہیں ہے. سیکھا تو کس سے سیکھا؟ بولو نا بابا، نبی سے سیکھا. سنا تو کس سے سنا؟ نبی سے سنا. دیکھا تو کس کو دیکھا؟ وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جو آنکھ نبی کا دیدار کی ہے؟ وہ کان کہاں سے لائے گا جو نبی کے الفاظ براہ راست سنتے تھے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جو نبی پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے تھے؟ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی بھی اقتدا کرو گے تم صحیح راستے پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے. ضلال، زیغ، گمراہی یہ سب خطرے سب سے محفوظ رہو.
پہلی وجہ صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس نبی کا علم منتقل ہوا۔ دوسری وجہ سنو، دوسری وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے آپ سے ملایا۔ صحابہ کرام کو، اس کو ذرا میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ 4-5 اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آ گیا، اللہ پوچھے کون ہے بھائی؟ نہیں ہمارا شہر۔ کیا بولے؟ ہمارا شہر۔ اس کا درجہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ عام لوگوں کے مقابل میں اس کا درجہ بڑھ گیا، اگرچہ کہ لگتا لگتا کانکا کی بہت دور کا بھی ہوں گا، مگر جب گھر والا بول دیا اپنا ہے تو پھر یہ وی آئی پی بن گیا۔ اب سنو حدیث، کیا کریں گے؟ اب عربی آتی تو نہیں، سمجھانا پڑیں گے نا بھائی۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہماری تربیت ہی اسی نہج پہ کی، کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے رگ و ریشے کے اندر اتارو باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، میرے بول دینا اپنا ہی، نبی کیا فرما رہے؟ میرے، بس میرے بولتے ہی صحابہ وی آئی پی بن گئے۔ جب نبی نے اصحابی کہہ کر اپنے سے جوڑ لیا، دنیا میں کون ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہے صحابہ کو چھوڑ کر؟ اس لیے صحابہ کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے تیسری دلیل، تیسری وجہ صحابہ کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں خلفاء کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں میری سنت پر بھی عمل تم پر لازم ہے، میرے چاروں خلفاء کی سنت پر عمل تمہارے لیے لازم ہے۔ نبی نے خلفاء کے عمل کو نام دیا سنت کا، کیا دیا؟ سنت علماء کی ایجاد نہیں ہے، یہ عالم صاحب بولے، وہ مفتی صاحب بولے، سنت کا نام دیا سرکار نے صحابہ کرام کے عمل کو، اور فرمایا علیکم بسنتی، اس کے بعد سنت۔ سنت کا لفظ علماء کا نہیں ہے، نبی نے خود صحابہ کے عمل کو سنت کا نام دیا۔ جب نبی نے سنت کہہ دیا تو تیرے کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ وہ عمر کرے تھے، وہ عثمان کرے تھے، وہ انہوں کرے تھے، ارے کوئی بھی کرے تھے، نبی نے ان کو سنت کہہ دیا، بس سنت ایک ہی ہے۔ یہ وجہ ہے صحابہ کرام کی اتباع ضروری ہے، اور صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم ان کو ملا اس کو قبول بھی کیا، ایسا نہیں نکو میں نہیں لیتا، ایسی کوئی بات صحابہ میں نہیں۔ مزاج کے موافق ہو تب بھی قبول کیا، مزاج کے خلاف تھا تب بھی قبول کیا، مزاج کے خلاف تھا تب بھی قبول کیا۔ مٹھا مٹھا رہ تک کھا لینا تو آسان ہے مول صاحب، کیا جی؟ ہاں مٹھا رہتا کھانا تو آسان ہے، کمال کب ہے؟ کڑوا ہو تب بھی کھائے، یہ اصل میں مخلص ہونے کی علامت ہے، یہ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ نے نبی سے جو سیکھا ہے، نبی سے جو علم لیا ہے، جو زندگی کا ڈھنگ لیا ہے، وہ ہم اپنے مزاج کے موافق تھا تب بھی لیا، مزاج کے خلاف بھی تھا تب بھی لیا۔
مسجد نبوی میں سرکار اپنے حجرے کے اندر ہیں، مسجد کے اندر دونوں لڑنے رہی، زور زور سے آواز آ رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھے تک کیا ہے، ایک کا نام ایک صحابی ہے عبداللہ بن ابی حضرت اور ایک ہے حضرت کعب، دونوں آپس میں بحث کر لڑنے میں، تو گلے پکڑنے کو نہیں، بحث زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہماری اردو ہے چکتی محدود، اس کے واسطے وہی لفظ بولنا پڑتا، بحث کر لے رہے ہیں دونوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا تو بھی مسئلہ ہے؟ تو ایک صاحب بولے میرے پیسے لیے تھے، نو قرضہ دیوبل دیا تھا، مگر اب وہ دیو بولے تو نہیں ہے بول رہے، ہم لوگ بھی بچ کرتے ہیں، ہاں اس وقت سے کون دے رہے بھی نہیں، سگا بھائی سگے بھائی نہیں دے رہا، کہاں ڈوبا تھا کی بول، کیونکہ زبان کا وزن اس ختم ہو گیا ہے، کیا بھائی کیا بہن کیا بابا سب۔ اب یہ چونکہ اجلاس ہمارا جلسہ نہیں ہے، اس لیے میں وہ سب باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ تربیت ہے، ذہن سازی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے قرضہ دینے کا تھا، پیسے مانگے، ضرورت ہے تو میں تو دے دیا، آپ دیو بولے تو نہیں ہے بول رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کتنا دینا ہے؟ اللہ کے رسول اتنا دینے کا ہے، مگر نہیں ہے، کیا کروں؟ لوگاں جو ہے وہ کھلا کھلا بولتے تھے، ہم گول ایسا پھراتے ہیں، ٹوپی کے اوپر اور ایک ٹوپی، خریب بیٹھنے والے ذرا ہوشیار ہے نا جی، ٹوپی کے اوپر اور ایک ماشاءاللہ، ٹوپی کے اوپر ٹوپی، کیسا پھرا دیکھا کرتے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو پیغمبر کی سنت کس کو بولے، کدو کھانا دال پکانا، یہ سنت دیکھو یہ بھی ہے، اس کو ہم سنت ہی نہیں سمجھ رہے، دونوں لڑ لے رہے تو ابھی ذرا اور اندر ڈال رہے، ڈال بہت اچھا کر رہا تھا بیٹا، بہت اچھا کر رہا تھا، لگا کر رہے نہیں کر رہے۔ سنت کیا ہے دیکھو، وقت نہیں ہے ورنہ میں اسلاتا تھا، سنت یہ ہے کہ دو افراد اگر کسی وجہ سے آپس میں الجھ گئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن ہے صاحب، قرآن ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مجبوری سنی، اور یہ تو صاحب حق ہے، انہوں بول سکتے نا میرے پیسے میرے جو بول رہے ہیں، ٹائم ہوگا سب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے دینا ہے مگر بیچارے کا نہیں ہے، ایسا کرو آدھا معاف کر دو، کیا کرو کرتی بول صاحب آپ کو تنخواہ ملتی بول کو ایسی باتیں کرتی رہے، ان کو کیا ہے ہر لگتا ہے وہ ایسی بولتی انہوں، ہاں ہمارا جواب وہی تھا اور کیا رہتا، مزاج کے موافق ہے خلاف میں ہے، بولو جی آدھا معاف کرو بولے تو خلاف ہے۔ 3 تولے دیتی بولے تھے 2.5 تولہ دی، ابھی آدھے تولہ دیے تو دستخط کر تو نہیں کرتا، ورجنل غلام ہے نا جی نبی کا۔ کیا خیرہ تھوک رہے ٹوڑکونا کیسے رہتی ویسی رہتی، رہی صحیح عزت بھی گنوا لی ہم لوگ۔ اللہ کے رسول بولے جان دے بیچارہ مجبور ہے، نہیں ہے بول رہا، آدھا معاف کر دے، کیا خوش بولے اللہ کے رسول، آدھا معاف، مگر سرکار وہ دیکھو میاں آدھا معاف کر دیا نا، اب آدھا دو، آدھا معاف کر دیا نا آدھا دے دو۔ حضور نے دونوں کے درمیان میں جہاں دشمنی آ سکتی تھی ان دونوں کے درمیان میں آپ پڑھ کر ان کے مسئلے کو سلجھا کر حل کرا کے امت کو بتلایا کہ دیکھو یہ صحابہ وہ جماعت ہے، ان کے مزاج کے خلاف میں بھی اگر میرا فیصلہ آ جائے وہ اس کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں بولے تم معاف کرنا جی ہم کہیں معاف کرتی، صحابہ وہ جماعت ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ
اہتدیتم، اور آخری بات سن لینا، دنیا میں جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں اور اپنی دکان چمکائے ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے یہ کوشش کی صحابہ کرام کو پہلے لپیٹا۔ کہاں سے شروع کرے وہ لوگا کام؟ صحابہ کو ہٹاؤ درمیان میں سے، اس کے بعد بات کرو۔ کیوں بولے تو قرآن حدیث، صحابہ نہ کو جتنے دنیا میں گمراہی کر جی صاحب راستے پر ڈالنے والے آئے، صحابہ کو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جب تک رہیں گے چور دروازہ تمہارے کو ملے گا نہیں۔ جتنے راستوں سے تم ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو، اللہ نے ایک نہیں دو نہیں، جتنی تعداد انبیاء کی تھی اتنی کم و بیش تعداد صحابہ کی رکھ کر، نبی سے تربیت کروا کر، نبی کا علم ان کے سینوں میں منتقل کر کے قیامت تک آنے والے جی صاحب جو ہے ایمان والوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے اب قرآن کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں سے چلے تھے نا ہم لوگ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، کچھ لے لیے کچھ چھوڑ لیے نہیں، اسلام میں پورے آ جاؤ، اس واسطے کہ اسلام کا راستہ ہی اہدنا الصراط المستقیم ہے، ان ھذا صراطی مستقیمہ یہی ہے۔ اس کے بالمقابل کون سا راستہ؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے تذکرے کے فوراً بعد اللہ نے شیطان کے داؤ کا راستہ بتایا۔ معلوم ہوا ایمان کو کمزور کرنے کے لیے شیطانی تدابیر والا راستہ بھی ساتھ میں چلے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو اپنا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے یہ آپ حضرات کو سردی کے زمانے میں کھانا نہیں کھلا کے، یہ صاحب جو آپ حضرات کو یہاں وقت لیا گیا اور کل دن بھر جو وقت لیا جائے گا، یہ ہمارے پیٹ کی فکر سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس وقت میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں بھائی؟ گنتی کے ہیں، مگر جو لوگ کاروبار کرنے والے صبح اٹھے تو روٹی کی فکر ہے بیچاروں کو، کیونکہ ان کے گھر میں بیوی بچے پلنا نہ جی۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داریاں رکھا، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، آخر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی روزی روٹی کے لیے آدمی جی صاحب دن بھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے ایسے فتنوں سے دو چار ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ جی صاحب اس کا ایمان کب چلا گیا۔ یہ بیدار کرنے کے لیے ہر مسجد سے جو لوگوں کو جوڑا گیا، بھائی اس میں کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، موٹے موٹے اندر، اب اتنی دیر تک جو بات ہوئی سب کو سمجھ میں آئی نہیں، خالی عالموں کو سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بات ہم بھی سمجھ سکتے، یکسوئی سے بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھیں گے، ہم بھی سمجھ سکتے۔ دین تو آسان ہے، سرکار نے خود فرما الدین یسر، دین آسان ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول کیوں بولتے تھے؟ سمجھ میں آ سکتا ہے، تھوڑا سا ذہن لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے کل کا جو دن ہے یہ تو خالی، ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے چولہا سلگانے کے واسطے تھوڑے کیا ڈالتی؟ چورا۔ یہ کل کا چولہا سلگنے کے واسطے یہ چورا ہے، یہ اصل آگ تو کل بھڑکے گی۔ ہاں اصل علاوہ گرم کب ہوگا؟ کل ہوگا۔ تو علاوہ چھوڑ کو جاتی ہیں صاحب؟ ہاں تو اس کے لیے آپ رات میں آرام کیجئے، انشاءاللہ اب دعا ہوگی، اس کے بعد نماز تو ہو گئی الحمدللہ، کھانے کا انتظام ہے، سونے کا انتظام بھی ہے جی۔ کل فجر سے لے کر عشاء تک جو حیدرآباد سے علماء کرام آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی کی پوری جی صاحب جو ہے مکمل اپنی صلاحیتیں، اپنی اوقات سب اس کے لیے فارغ کیا۔ آپ سمجھیں گے، بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں تو نہیں، اپنے بیوی بچوں کا ایمان تو بچا سکتے نا۔ کل کے دن بول تو سکتے اللہ کے رسول میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو کر پایا، آگے اللہ مالک۔
کچھ بھی نہیں کر کو اللہ تو بڑا ہے بولے تو کیسا کچھ تو بھی کرنا نا جی, بولنے کے واسطے منہ رہنا نہ رہنا. تو اس کے واسطے یہ ہے کہ بھئی حالات اتنے خطرناک ہیں. باہر کے حالات تو الگ ہی ہیں, یہ اندر جی صاحب جو ہے ہمارے جو ہے گھروں کے اندر سراغ ڈالنے والے مختلف طریقوں سے ڈال رہے ہیں. اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہماری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس لیے یہ فکریں ہیں. اللہ جزا خیر عطا فرمائے حضرت مولانا اطہر صاحب کو اور یہاں کے تمام علماء کرام کو جو جی صاحب رات دیر گئے تک یہاں آپ کی سرپرستی کرنے بیٹھے رہے, اور پھر جی صاحب آپ کی ہمت افزائی کے لیے وہ اپنا وقت یہاں دیا, اور اتنا شاندار نظام کئی دنوں سے اس کے پیچھے فکریں دعائیں سب کچھ چلتی رہیں. جی صاحب انشاءاللہ ایک کامیاب کل کا دن ہمارا گزرے اور یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں تاکہ ہماری وجہ سے دوسرے اپنے ایمان والوں کا ایمان محفوظ رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. جزاک اللہ خیر. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. اے اللہ کرم کا, عافیت کا, سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما, شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ امت پر بڑا برا وقت آ پڑا ہے. اے اللہ خارجی داخلی ہر اعتبار سے اے اللہ ہم گھیرے میں آ گئے ہیں مولا. اے اللہ ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر بنا دیجئے. اے اللہ تیری ذات سے وابستہ رہنے, تیرے نبی کے طریقے سے چمٹنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت کی نقل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے, اپنی محبت کی بھیک نصیب فرما. اے اللہ جیسے تیسے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں. اے مولا جب سے ہوش سنبھالا ہے بس تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, تیرے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں لیا. اے اللہ بس تو ہی ہے ہمارے مداوا کرنے والا. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی ہی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس ہونے والے اجتماع کو بے حد قبول فرما. اے اللہ دن بھر کے تربیتی نشستوں میں اے اللہ اپنی غیبی نصرت کے فیصلے فرما. اے اللہ مقامی علماء کرام جو اے اللہ انتظام میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما. آنے والوں کی اے اللہ خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ انسان ہے, کمزور ہے, اخلاص میں جو کمی رہ جائے اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے دربار میں اس کو اے اللہ اپنے شان اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے اس اجلاس کی آنے والوں کی, منتظمین کی سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے. برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ امت کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کے آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان نصیب فرما, ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما دیجئے. ملک کو توڑنے کی جتنی کوشش اور سب کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, ہمارے دینی مراکز کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا, اے اللہ آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے اللہ مٹانے والے خود مٹ گئے مولا, دین تو قیامت تک باقی رہے گا. اے اللہ جن کے مقدر میں اے اللہ دین ہے اے اللہ ان کے مقدر میں اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذکر